جمع بین الصلاتین سے متعلق جو ہے چند باتیں پیش کرنی ہیں کہ جمع بین الصلاتین سفر میں بالاتفاق جائز ہے. جمع بین الصلاتین سفر میں بالاتفاق جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ بن جبل کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، بہت سارے صحابہ کی، غالباً ابن عباس کی بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں مغرب، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن حضر کی حالت میں مدینے کے اندر جمع بین الصلاتین آپ نے ابن عباس کی روایت کے مطابق ایک بار کیا ہے، یا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایک بار سے زیادہ بار کیا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے. جمع بین الصلاتین چند صورتوں میں ہوں گے. نمبر 1 سفر کی حالت میں جہاں ضرورت پیش آئے. نمبر 2 بیمار آدمی. نمبر 3 جو دشمن کا خوف ہے، دشمن کا کیا ہے؟ خوف ہے، تو جمع بین الصلاتین کیا جائے گا. نمبر 4 بارش ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کیا ہو، بھیگ رہا ہو، یا راستے میں کیچڑ ہو، یا بارش رکی ہوئی ہے لیکن پھر بھی راستہ کیچڑ آلود ہے اور آسمان ابر آلود ہے، آسمان بھی بھرا ہوا بادل سے اور راستہ بھی بھرا ہوا کیچڑ سے، گرچہ بارش رکی ہوئی ہے، لوگوں کو آنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں جمع بین الصلاتین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر راستہ بالکل صاف ستھرا ہے اور مسجد سے آپ آ سکتے ہیں اور بارش بھی رکی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بادل لگا ہوا ہے اس لیے جو ہے ہم جمع بین الصلاتین کر لیں، تو معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ایک جگہ کہا تھا کہ ایک بہار میں ایک شہر ہے جہاں میں نے تعلیم حاصل کی، کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میڈک بھی پیشاب کرے تو سیلاب آ جاتا ہے. دربھنگا شہر میں اتنا نیچا ہے کہ میڈک بھی پیشاب کرے تو کیا آ جاتا ہے؟ سیلاب آ جاتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہلکی پھوٹی وادی ہوئی اور جمع بین الصلاتین کر لیا، خاص طور سعودیہ عربیہ میں یہ بیماری ہے، اللہ انہیں ہدایت دے. لیکن قرآن و سنت کے نصوص کی روشنی میں جو صحیح بات وہ یہ ہے کہ بارش کے وقت میں جمع بین الصلاتین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آئیے دلیل نمبر 1 عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر جميعا وبين المغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر وفي رواية من غير خوف ولا مطر. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ آپ نے پڑھی بغیر دشمن کے خوف کے اور بغیر سفر کے، اور پھر روایت بغیر دشمن کے خوف کے اور بغیر بیماری کے. اس حدیث کا واضح مفہوم یہی ہے کہ حالت خوف میں جمع بین الصلاتین یہ صحابہ میں متفق علیہ مسئلہ تھا، اس لیے کہا کہ بغیر خوف کے آپ نے جمع کیا، اس کا مطلب خوف کی حالت میں جمع بین الصلاتین ہے. اور سفر میں جمع بین الصلاتین یہ صحابہ کا اس پر اجماع تھا، اس لیے بغیر سفر کا ذکر کہ سفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مدینے میں پڑھی ضرورت کے پیش نظر. اور دوسری روایتیں بغیر بارش کے، اس کا مطلب بارش کے علاوہ آپ نے پڑھی ہے، حالات کے پیش نظر امت کو واضح کرنے کے لیے آپ نے ایک مرہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. لیکن بلا مطر بغیر بارش کے آپ کا نماز پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بارش میں نماز پڑھنا صحابہ کا معمول تھا. اس لیے ایوب بن تمینہ السختیانی اپنے استاد سے غالباً جابر بن زید سے پوچھتے ہیں جو حفظہ میرا کام کر رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے جو بغیر بارش کے نماز پڑھی اس کا مطلب ہے کہ بارش میں نماز پڑھنا معمول تھا. تو کہا کہ ہاں بارش میں نماز پڑھنے کا زیادہ امکان تھا کہ صحابہ بارش میں نماز پڑھتے تھے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے عمرہ امیر نہیں، اس وقت کے خلیفہ خلفاء کے ساتھ اور اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر اور عصر مغرب اور عشاء جمع تقدیم کرتے تھے، یعنی مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لیتے تھے. جتنی روایتیں ملی ان میں زیادہ تر روایتیں جمع تاخیر کی ملتی ہیں. سفر میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں کی روایت ہے، وقت نہیں پیش کرنے کی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر کیچڑ آلود راستہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز پڑھی جائے، چاہے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لے یا مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لے. کہ بعض علماء کہتے ہیں جیسے امام شافعی وغیرہ کا رجحان یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کام کا وقت ہے اور فریش بالکل وقت ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ مشغول ہیں اور اس وقت سونے کا کوئی وقت بھی نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ یا ظہر کے ساتھ عصر نہ پڑھی جائے لیکن مغرب کے ساتھ عشاء پڑھی جائے، چاہے جمع تقدیم کیا جائے یا جمع تاخیر کیا جائے. نمبر 2
جمع تقدیم اور جمع تاخیر یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن ان دونوں نمازوں کے درمیان زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ظہر پڑھ لی اور اس کے بعد ناشتہ شریف کرنے لگے، آپ نے مغرب پڑھ لیا قہوہ پینے لگے، نہیں، بلکہ اس قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں دونوں نمازوں کے درمیان فوراً عمل ربط ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت نہیں پڑھی ہے، عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے، نہ ان دونوں کے درمیان پڑھی ہے نہ اس کے بعد پڑھی ہے۔ یہ روایت بخاری میں مجھے مل گئی کہ جمع بین الصلاتین جہاں آپ نے کیا دو نمازوں کو، اس کے بیچ میں بھی کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھی، جیسا کہ بخاری میں۔ تو آپ کہیں گے تو سفر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے سفر کا واقعہ ہے، لیکن اہل علم نے استدلال کیا کہ جب اللہ نے فرض میں رخصت دی ہے تو سنت بدرجہ اولا ہے۔ عام نفلی نمازیں پڑھیں گے لیکن سنت راتبہ دونوں نمازوں کے بیچ میں نہیں ہے، نہ دونوں کے بیچ میں نہ اس کے بعد۔ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو دو نمازوں کے بیچ میں نہ پڑھے بلکہ مغرب عشاء پڑھنے کے بعد پڑھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دونوں نمازوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ قول سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ہے، تینوں امام قائل بارش میں نماز پڑھنے کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں پڑھتے یا احناف کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ایک لطیفے والا جواب ہو سکتا ہے کہ ان کا تقوی بہت زیادہ ہو، اس لیے کہ وہ رخصت پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جائز ہے، افضل نہیں ہے، افضل تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھے، تو ان کے اندر تقوی کا جو پاور ہے وہ زیادہ بڑھا ہوا ہوگا، اس لیے وہ لوگ جمع نہیں کرتے۔ لیکن کبھی نہ کبھی ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے ایک بڑے محدث عبداللہ لکھنوی وہ کہتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین ہے، اور ایک عجیب حق یعنی کس سے ایک عجیب واقعہ ہوا ہندوستان کے اندر، جب تحریک شہیدین کی جب تحریک شہیدین کی تحریک چل رہی تھی اور زیادہ حناف کی اکثریت تھی، اہل حدیث بہت کھانے میں نمک کے برابر تھے۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب کلکتہ سے چلے مکہ کی طرف، جو حج کا جو سفر ہوا، نماز کا جب وقت ہو گیا تو شاہ سید احمد بریلوی اور دیگر جتنے علماء حناف ہیں سب نے حدیث پا کر عمل کیا کہ وہ سب ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیتے تھے اور مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیتے تھے۔ تو جب احناف کے بابا جب اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہاں تو احادیث موجود ہے، لہذا اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس عورت کو حیض کے بعد خون آ رہا ہو، استحاضہ کا خون جو شیطان کا ضرب ہے، شیطان مارتا ہے شرمگاہ پر، اس سے پانی یعنی اس سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمنہ بنت جہش کو کہا کہ حالت استحاضہ میں بھی ظہر کو عصر کے ساتھ ایک پڑھ لو، اور اس میں اشارہ ظہر کو عصر کے مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھو اور ہر دو نمازوں کے بیچ میں غسل کر لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حائضہ استحاضہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اسی پر قیاس کرتے ابن باز کہتے ہیں مریض آدمی جس کو ہر نماز کو وقت پر پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے، صاحب فراش بنا ہوا ہے، کوئی ہے نہیں اس کو اٹھانے والا، تو چاہیے کہ آپ اس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بھی جمع بین الصلاتین پر عمل کرائیں تاکہ آسانی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو حق سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔